فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 کا سبق نمبر 12 ہے، جس میں ہم 21ویں پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 16 سے لے کر 20 تک پڑھ کر، جس میں ہم سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک پڑھ کر سورۃ السجدہ کو مکمل کریں گے اور سورۃ الاحزاب کی ابتدا کریں گے اور آیت نمبر 1 سے لے کر 30 تک پڑھ کر اس کی کل 30 آیات کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو کل آپ نے سورۃ السجدہ کا تعارف بھی جانا تھا، تو یعنی یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سیشن کے اندر ایک ہی سیشن میں مکی اور مدنی دونوں صورتیں مکس ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں آج آپ ایک مکی صورت کو مکمل کرنے جا رہے ہیں سورۃ سجدہ، اور مدنی صورت کو شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الاحزاب۔ تو آپ نے دونوں صورتوں کے مضامین کے اندر دونوں صورتوں پر تدبر کرنے میں بڑا غور و فکر سے کام لینا ہے کہ ان کے مضامین میں کیا فرق ہے مکی اور مدنی کے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان صورتوں کے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کے۔ جی تو سورۃ سجدہ ہے قرآن مجید کا، صفحہ نمبر 417 ہے، 21واں پارہ ہے اور پیج نمبر 16 ہے 21ویں پارے کا، جس میں آیات 21 سے لے کر 30 تک کی آیات ہیں، جس کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا، اور یہ آپ کے علم میں سورۃ السجدہ کے کل 3 صفحات ہیں، 30 آیات ہیں، 3 صفحات ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے 2 صفحات اس سے پچھلے سیشن میں پڑھے تھے، 20 آیات، تو 10 آیات پر مشتمل جو تیسرا پیج ہے وہ پڑھ کر آج ہم سورۃ السجدہ کو مکمل کریں گے جو کہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الاحزاب کو شروع کریں گے جو کہ مدنی صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّ اذاق یذیق، اسلم یسلم سے اذاق یذیق، اقام یقیم کے وزن پر، شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں نون، وَلَنُذِيقَنَّ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، ہم انہیں کیا چکھائیں گے، من العذاب الادنی معمولی عذاب، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبری بڑے عذاب کے علاوہ، بڑے عذاب کے علاوہ ہم انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ لوٹیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کے مومن بندے پر جو چھوٹی آزمائش آتی ہے یا اس کے گناہوں کے سبب وہ کسی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وہ چھوٹی پکڑ ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کی اس کو وارننگ ہوتی ہے کہ کہیں بڑے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان کیا۔ فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو ذکر نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا پھر اس نے اسے اعراض کیا، ثم پھر اعرض اس نے اعراض کیا عنہا یعنی ان آیات سے، ہاں ضمیر آیات کی طرف ہے، انا بے شک ہم، من المجرمین مجرموں سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو آپ کے میں سورۃ سجدہ کے تعارف میں بھی بتایا گیا تھا کہ اس کی جو آیت 23-24 ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ پس نہ آپ ہو جائیں، فی مِرْیَةٍ شک میں، شک، ریب، مریا، یہ تینوں ہی شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نہ ہو جائیں کسی شک میں، من لقائہ اس کی ملاقات سے، آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہو جائیں، وجعلناہ اور ہم نے اسے بنایا، یعنی اس کتاب کو، تورات کو،
ہدن ہدایت والا، کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت والا بنایا، وجعلنا منہم اور ہم نے بنائی ان میں سے ائمۃ، امام کی جمع ہے ائمہ، ہم نے ان میں سے بنائے ائمہ، یہدون بامرنا وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، ہمارے حکم سے۔ دیکھیں ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک رہنمائی کرنا، ایک دوسرا ہے مطلوب و مقصود تک پہنچانا۔ رہنمائی کرنا یہ انبیاء، رسول، علماء کرام، صالحین، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، لیکن مطلوب تک پہنچانا توفیق بید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں ائمہ بنائے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا اور تھے وہ بِآیاتنا ہماری آیات پر، یوقنون یقین رکھتے، وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم بے شک آپ کا رب، یفصل کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ ہے، فصل یفصل، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامہ۔ کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ہے، ایمان نہیں لا رہے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے کئی ایک مثالوں کو بیان کیا، پچھلی اقوام کے قصوں کو بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فرمایا اولم یہدی لہم کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوا؟ اولم یہدی کیا ہدایت نہیں دی؟ لہم ان کے لیے، یعنی ان کے لیے کیا یہ ہدایت کا باعث نہیں ہوا؟ اچھا کیا چیز؟ کم اہلکنا من قبلہم، کم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیوں میں سے، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں میں سے ہلاک کی، یمشونا وہ چلتے ہیں، مشا یمشی سے فعل مضارع جمع ہے، یمشونا وہ چلتے ہیں، فی مساکنہم ان کے گھروں میں، مسکن کی جمع مساکن، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، بولیں یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا وہ نہیں سنتے؟ تو دیکھیے یہ مشرکین مکہ جب سفر کرتے، یمن جاتے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو ان کے مساکین تھے، مدائن صالح کے نام سے تبوک کے قریب، اس کو دیکھتے، دیگر اقوام کو دیکھتے، ان کے اجڑے ہوئے محلات کو دیکھتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کے گھروں میں رہتے ہیں، کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوا کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا؟ کیا یہ نہیں سنتے؟ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا نسوق الماء ساقا یسوق مطلب چلانا، ہم چلا رہے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز بنجر زمین کی طرف، خشک زمین کی طرف، ہم خشک زمین کی طرف پانی کو چلاتے ہیں، فنخرج پس ہم نکالتے ہیں، بھی اس پانی کے سبب، اس پانی کے ذریعے، زرع کھیتی، تأکل منہ کھاتے ہیں اس سے، اس کھیتی سے، انعامہم ان کے جانور، وانفسہم اور وہ بذات خود، افلا یبصرون کیا وہ بصیرت نہیں رکھتے، کیا وہ بصارت نہیں رکھتے، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ پچھلی آیات کے ساتھ ملایا جائے تو ترجمہ بصیرت زیادہ بہتر بنتا ہے، افلا یسمعون اور افلا یبصرون۔ اب دیکھیے اس مثال سے کیا مراد ہے، چیٹ کے اندر بتائیے۔ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے جو پانی کو بنجر زمین کی طرف چلانے کی مثال کو بیان کیا، ہم اسے کھیتی نکالتے ہیں اور ان کے جانور اور یہ خود بھی اسے کھاتے پیتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا یبصرون اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، چیٹ کے اندر بتائیے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ماشاءاللہ آفتاب احمد صاحب ہیں، عاطف واجد صاحب ہیں، ماشاءاللہ ہمارے دونوں بھائی سبقت لے گئے ماشاءاللہ، اور محمد ہیں،
محمد امین ثاقب ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح سسٹر انم اسرار ہیں، محمد یونس ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، سب کے جوابات درست ہیں۔ دیکھیں یہ وہی، کیونکہ مکی صورتیں ہیں، عقیدہ آخرت کا بیان بھی ساتھ ساتھ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنجر زمین ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کھیتی نکل آتی ہے، ایسے یہ سمجھتے تھے زمین مردہ ہو چکی ہے، پانی کے ساتھ لہلہا اٹھتی ہے، تو کیا اللہ رب العزت مردوں کو اس طرح دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فتح کب ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مطلب وہ انبیاء اور رسول سے کیا کہا کرتے کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ یہ فتح کب ہوگی، مطلب یہ قیامت کا دن جس کے تم ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہو، تو بتاؤ یہ فتح کب ہوگی۔ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن واللہ عالم اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا کیا تھا جی؟ معاف کیا تھا، عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن دیکھیں یہاں پر کیا اشارہ ہے، فرمایا قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، یہ جو فتح کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لا ينفع الذین، فائدہ نہیں دے گا، کافروں کو، ایمانہم، ان کا ایمان، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو اس فتح سے مراد کیا ہے؟ اس فتح سے مراد قیامت کے دن کا ہے، کہ جس دن اہل ایمان خوش ہوں گے کہ وہ دن آ گیا جس دن کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، اور جو کفار ہیں ان کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے، دور ہو جائیے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ چیپٹر ہے انتظر ینتظر، اختلف یختلف کے وزن پر انتظر ینتظر، اور اس سے اسم فاعل جمع ہے منتظرون، اور اس سے فعل امر ہے وانتظر، یعنی واو کو اٹھا کر اصل میں تھا انتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری سورۃ سجدہ مکمل ہوئی۔ تو چلیے سورۃ الاحزاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ موسمی اثرات کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، تو کچھ نزلہ زکام کی شکایت ہے، باقی الحمدللہ۔ سورۃ الاحزاب، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت سورت، یعنی سورتیں تو ساری خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر خاص کر وہ صورتیں جن کے اندر عورتوں کے احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک سورۃ النساء ہے، سورۃ النور ہے، اور سورۃ الاحزاب۔ وہ تین صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ النساء، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب۔ یہ تین صورتیں جن میں خاص کر عورتوں کے احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ الاحزاب کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے، اور خاص کر ابھی دیکھیں مکی صورت، عقائد، عقیدہ آخرت، ایمانیات، ان چیزوں کے بعد پڑھنے کے بعد، ایک مکی صورت مکمل کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے کئی مکی صورتیں پڑھنے کے بعد، اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں ایک مدنی صورت، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت۔ تو آپ نے مضامین کا فرق بھی بڑے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 418 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا پیج نمبر 17 ہے، جس پہ آیات 1 سے لے کر 6 تک کی آیات ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مدنی صورتوں کی آیات تھوڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، مکی صورتوں کی آیات تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک پیج پر 10 12 15 آیات دیکھتے ہیں مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں آپ ایک پیج پر 4 5 6 آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے ہم سورۃ الاحزاب کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس سورت کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، اس کا نام جو ہے احزاب ہے، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزب کہتے ہیں جماعت یا گروہ کو۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس میں اسلام مخالف گروہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مد مقابل آگے تھے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ اور آپ چیٹ کے اندر بتائیں گے کہ جو غزوہ احزاب تھا اس کا دوسرا نام کیا تھا، جو کہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا،
तमाम गिरोह मिलकर मुसलमानों को मिटाने के लिए आ गए थे, मदीना पर उन्होंने चढ़ावा बोल दिया था। तो सूरतुल अहज़ाब इस मुनासबत से है कि वो कई एक गिरोह थे। तो दूसरा इसका नाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह सिस्टर अरीबा इमरान है, डॉक्टर रफीक साहिब है, शिराज साहिब है, माशाअल्लाह आतिफ वाजिद साहिब है, सुहेल अहमद गाजी साहिब है, सबके जो आबाद उसने बारकल्लाहु फीकुम। माशाअल्लाह आज हमारे भाई सबकत लेकर जा रहे हैं, एक सिस्टर है और 4 ब्रदर हैं माशाअल्लाह। तो भाई आज काफी एक्टिव है क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए इस सूरत का दूसरा नाम है खंदक। खंदक क्यों है? क्योंकि एक खंदक खोदी गई थी, और चैट में बताइए कि इसके मशवरे से खंदक खोदी गई थी। उनके मशवरे से खंदक खोदी गई थी, तो इस वजह से आप कह लीजिए कि अल्लाह अकबर, वो सब गिरोह हैरान रह गए कि ये कैसी तंजीम की मुसलमानों ने जंग की कि एक बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया कि मुसलमानों तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं रहा। माशाअल्लाह जो आबाद दुरुस्त आए हैं, बारकल्लाहु फीकुम। सिस्टर शीमा है, शिराज साहिब है, सलमान है, और नहीं सॉरी जुल्करनैन है, आतिफ वाजिद साहब है, अहसनल्लाहु इलैक। और माशाअल्लाह 20 से ज्यादा जो आबाद दुरुस्त आए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनके मशवरे से यह खंदक खोदी गई थी। पहली 3 आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अल्लाह की तरफ से बात तो जिहाद है। आयत नंबर 4 से लेकर 5 तक में जिहार की मुजम्मत है। जिहार किसको कहते हैं तफसील आगे आ रही है। आयत नंबर 6 से लेकर 8 तक में मुंह बोले रिश्तों के अहकाम बयान किए गए हैं कि आप अगर किसी को मुंह बोला बेटा बना लेते हैं तो उसके क्या अहकाम है। आयत नंबर 9 से लेकर 27 तक में गज़वा अहज़ाब और बनु कुरैज़ा का तफसीली जिक्र है। आयत नंबर 28 से लेकर 34 तक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन और उनके लिए बाज आदाब और तौजीहात का जिक्र है। आयत नंबर 35 से लेकर 40 तक में भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह करके साबित करना है कि मुतबन्ना की बीवी बहू नहीं बन सकती। ये इंशाल्लाह हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। इसी तरह उसके बाद जिक्र इलाही की तरगीब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा है और आपकी सिफात का जिक्र है। बाद इस्लामी आदाब का जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को तकलीफ देने को हराम करार दिया गया। पर्दे की फर्जियत का जिक्र है आयत नंबर 59 के अंदर। 60 से 68 तक में मुनाफिकीन और कुफार और उनके इंजाम से मुतनब्बे किया गया। 69 से लेकर 71 तक मोमिनों को सीधी और सच्ची बात करने की तलकीन और उसका फायदा बयान किया गया, जबकि आयत नंबर 72 से लेकर 73 तक में अमानत का जिक्र है। अल्लाह अकबर जी। तो चलिए हम अल्लाह की तौफीक से इस सूरत को शुरू करते हैं। मदनी सूरत अहकाम व मसाइल है, तो मुख्तसर अहकाम व मसाइल का बयान भी आएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, ए नबी अल्लाह से डरो। वला तुतिइल काफिरीना, काफिरों की इताअत ना करो। वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन हकीमा, इल्म रखने वाला, हिकमत वाला। बेशक अल्लाह इल्म रखने वाला, हिकमत वाला है। वत्तबि, और इत्तिबा कीजिए, मा यूहा, जो वही की जाती है, इलैका, आपकी तरफ, मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से। यूहा, औहा, यूही से फेल मजहूल है, पैसिव वॉइस है, जो वही की जाती है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिमा तामलूना, जो तुम अमल करते हो, खबीरा, उसकी खबर रखने वाला। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। व कफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह कारसाज काफी है, वो अल्लाह वकील कारसाज काफी है आपको। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, वो अल्लाह कारसाज काफी है। अब देख लीजिए ये हुक्म किसको है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मुझे और आपको इस पर अमल करने की कितनी जरूरत है। ए नबी अल्लाह से डरिए, काफिरों और मुनाफिकों की इताअत ना कीजिए, जो वही की जाती है आपकी तरफ उसकी इत्तिबा कीजिए, और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। 4 चीजें, कितने खूबसूरत 4 चीजें। यकीन जानिए ये 4 चीजें इतनी जरूरी है कि हम अगर पूरा लेक्चर भी इन पर करना चाहें तो ये 4 चीजें, तकवा, काफिरों और मुनाफिकों के रास्ते पर ना चलो, उनकी इताअत ना करो, अल्लाह की वही की इत्तिबा करो, और अल्लाह पर तवक्कुल करो। ये एक मुकम्मल मोमिन मुसलमान को मनहजे हयात,
زندگی گزارنے کا منہج اور مسلک اور طریقہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مومن مسلمان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تمام امت کے لیے، امت کے تمام افراد کے لیے اور تمام امت کے لیے یہ کیا ہے؟ بولیے یہ عام ہے. جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی شخص کے لیے، اللہ نے کسی شخص کے لیے نہیں بنائے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں. اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. بعض مشرکین نے کیا کہا؟ بعض مشرکین نے یہ کہا کہ اصل میں ہمارے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل اہل کفر کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل، یہ دل ایک ہی ہے، یا اللہ پر ایمان ہوگا یا اللہ کے ساتھ کفر ہوگا. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو، ازواجکم اللائی، تمہاری وہ بیویاں جنہیں تظاہرون، ظاہر یظاہر، حاسب یحاسب کے وزن پر، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، اللہ نے انہیں نہیں بنایا. امہاتکم، تمہاری مائیں. زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ انتی علیہ کظہری امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں. یا کہہ دے انتی علیہ کظہری اختی کظہری بنتی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری بہن، یا کسی بھی محرم رشتے کا نام لے دے. تو اس کا رد ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے انتی علیہ کظہری امی، آپ میرے لیے ایسے جیسے میری ماں یا میری بیٹی یا میری بہن، وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی. اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا. اب جب اسلام میں زہار کا حکم بیان ہوا، 28ویں پارے کی پہلی سورت، سورت مجادلہ، وہاں پر آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں زہار کا کفارہ. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا جن سے تم زہار کرتے ہو، نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ امہاتکم، تمہاری مائیں. یہ بات نہیں ہے کہ تم نے ماں کہہ دیا تو وہ مائیں بن گئی. اللہ نے تمہاری ان زہار کردہ بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا، بلکہ کفارہ ادا کرو اور بیویوں کی طرف رجوع کر سکتے ہو. یہ پہلا حکم ہو گیا. دیکھ لیجئے مدنی صورت احکام و مسائل ہوں گے. مدینہ کے اندر اسلام کی ریاست ہے، ریاست کے اندر یہ تمام مسائل بہت ضروری ہیں. ایک دوسرا ضروری مسئلہ، وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنایا، أَدْعِيَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، تمہارے منہ بولے جو اولادیں ہیں ان کو نہیں بنایا ابناءکم، تمہارے بیٹے. یعنی اگر تم کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا سکا بیٹا بن گیا. ذالکم قولکم، یہ تو تمہاری بات ہے، بافواہکم، تمہارے منہوں سے، یہ تو تمہارے منہوں سے تمہاری بات ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ تو حق کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو دیکھیں اس سلائیڈ کے اندر دو ضروری احکام و مسائل بیان ہوئے، ایک زہار کا مسئلہ اور دوسرا لے پالک یا منہ بولے بیٹوں کا مسئلہ. فرمایا ادعوہم، انہیں پکارو. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ زید بن محمد، حالانکہ وہ زید بن حارثہ تھے. اللہ نے فرمایا ادعوہم، ادعو، تم پکارو، ہم انہیں، لیابائہم، ان کے باپوں سے، ان کے جو سکے باپ ہیں انہیں ان سے پکارو. ہوا اقسط، یہ زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. عربی زبان میں قسط کا مطلب ترازو یا انصاف یا پلڑوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، برابری کے معنی میں. تو اقسط کا مطلب ہے زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ،
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. مولا کی جمع موالی، وہ تمہارے دوست اور تمہارے بھائی ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان یقیناً ایک بڑے حرج کے اندر واقع ہوئے ہوں گے کہ اس سے پہلے اگر کوئی کسی کو پکارتا رہا اس کے باپ کے علاوہ اپنے منہ بولے باپ کی طرف نسبت کر کے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج، فیما اس میں جو اخطأتم بہ، جس کا تم نے غلطی کی، خطا سے ہے، جو تم نے غلطی کر لی اس میں تم پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا پھر حرج کس میں ہے؟ وَلَكِنْ مَا، اور لیکن اس میں جو تعمدت قلوبکم، تمہارے دل آمد سے ہے، تمہارے دلوں کا جو پختہ آمدن جو تم نے کیا اس پر تم پر حرج ہے، لیکن جو تم سے اس سے پہلے غلطی کوتاہی ہو گئی اس پر تم پر کوئی حرج نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو دیکھیں جب آیت کے اندر یہ ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اللہ ایک پچھلے گزرے ہوئے معاملے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی صفات بھی اسی کے مطابق آئیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، مومنوں کی مائیں، فرمایا النبی، نبی جو ہے اولا، اولا کا معنی ہے احق، زیادہ حق رکھتے ہیں. نبی زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین، مومنوں کا. نبی مومنوں کے زیادہ حقدار ہے کس سے؟ من انفسہم، ان کی جانوں سے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے، حدیث آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو تھامے ہوئے سفر کے اندر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا عمر، اے عمر نہیں، بات نہیں بن سکتی، تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تیری جان سے بڑھ کر تجھے محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر بن خطاب تھے، اللہ اکبر، فاروق تھے. انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول اگر بات یہ ہے تو اذن انت احب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے، باپ کی ازواج. وازواجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں. یعنی کن کی؟ مومنین کی. امہاتہم میں ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مومنین کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ امہات المؤمنین ہیں. وہ اولو الارحامی، رحم کی جمع ارحام، اولو مطلب والے، اولو الارحامی رشتوں والے، بعضهم ان کے بعض، اولا ببعض بعض کا زیادہ حق رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یعنی رشتے والوں میں بعض کا زیادہ حق رکھتے ہیں رشتے داروں میں. اور ظاہر بات ہے جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے وہ بھائی کا بھی نہیں ہو سکتا. تو رشتے والوں میں یا رشتوں والوں میں بعض کا زیادہ حق رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں ہے. من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں میں سے، الا مگر، ان تفعلوا یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے اولیاء کی طرف، معروفہ کوئی نیکی. ہاں اگر تم اپنے اولیاء سے کوئی نیکی کرنا چاہو تو یہ الگ بات ہے. مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مسئلے کو سمجھیے. مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا، اب ظاہر بات ہے اس کی وراثت کا حقدار رشتہ داروں میں سے ہے. مطلب اگر باپ زندہ ہے، بھائی بھی زندہ ہے، تو بھائی کو نہیں مال ملے گا کیونکہ باپ زندہ ہے. بھائی کا رشتہ باپ کی وجہ سے ہے
تو باپ زیادہ حق رکھتا ہے. یہ مطلب ہے بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. ٹھیک ہے. ہاں الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے اولیاء رشتہ داروں کی طرف کوئی نیکی کرنا چاہو، مطلب انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کا 1/3 ثلث تیسرا حصہ وصیت کر جائے اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو اس کے مال کے اندر وارث نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میری اولاد ہے، اولاد کی موجودگی میں میرے بھائیوں کو کچھ نہیں ملنا، تو وہ اپنے مال کے اندر تیسرے حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے. مطلب اگر اس کے پاس 3 لاکھ ہے تو وہ 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے. یہ 1/3 ہے کہ یہ میرے اس رشتہ دار کو دے دیا جائے. اللہ. تو یہ مطلب ہے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا وکان ذلک، اور ہے یہ فی الکتاب، کتاب میں مستورہ سطر سے ہے، یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. یہ احکام، یہ مسائل کتاب میں لکھ دیے گئے. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 419 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 18 ہے، جس میں آیات 7 سے لے کر 15 تک کی آیات ہیں. مدنی سورت، ہجرت کے بعد کی سورت چل رہی ہے، سورت الاحزاب. اللہ اکبر. یہ بڑی مشہور معروف آیت ہے کہ تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے، مِيثَاقَهُمْ، پختہ عہد. یاد رکھیں میثاق صرف عہد نہیں بلکہ پختہ عہد کے لیے بولا جاتا ہے، کئی مرتبہ گزر چکا ہے. جب ہم نے لیا انبیاء سے، نبیین سے. اچھا، نبی ان کی جمع انبیاء بھی آتی ہے، نبیین بھی آتی ہے، مطلب جمع سالم بھی آتی ہے، جمع مکسر بھی آتی ہے. جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام میں سے 5 انبیاء کرام کا خصوصی طور پر ذکر کیا. یہ ان 5 کی فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے. وہ 5 کون سے ہیں؟ وہ من کا. اب دیکھیں نبیوں کے اندر جب کہہ دیا من النبیین تو تمام انبیاء آگے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ذکر الخاص بعد العام. لکھ لیجئے، عربی زبان کا قاعدہ ہے ذکر الخاص بعد العام. ایک عمومی بات کی جاتی ہے نبیین، اس کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اس کی خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے. وہ من کا، اور آپ سے لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سب سے پہلے آیا ان 5 انبیاء میں بھی، حالانکہ آپ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں. وہ من کا اور آپ سے، وہ من نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وہ عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، وہ اخذنا منہم، اور ہم نے ان سے لیا میثاقا غلیظا. کل بھی غلیظہ کا لفظ گزرا تھا، پختہ کے معنی میں. ہم نے کل یہ عذابا غلیظا گزرا تھا، سخت عذاب. آج میثاقا غلیظا ہے، پختہ عہد. ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا. اللہ اکبر. لیسأل الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے صادقین سے، سچ بولنے والوں سے. کس بارے میں سوال کریں؟ عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، تاکہ وہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب اس اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ اب یہاں سے آیت نمبر 9 سے لے کر آگے تک یہ تسلسل کے ساتھ ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا، جس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت الاحزاب رکھا گیا ہے. اور یہ آیات سورت الاحزاب کے بعد میں نازل ہوئی. یہ آیات سورت الاحزاب کے بعد میں نازل ہوئی. تو اللہ رب العزت اپنا احسان مومنوں کو یاد کروا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنودن، جندن کی جمع جنودن ہے لشکر، مختلف گروہ. جب مختلف گروہ تمہارے پاس آئے،
فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن ایک ہوا، ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی، طوفان آیا، شدید سرد قسم کا طوفان آیا، وَجُنُودًا اور لشکر بھیجے، لم تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، ہم نے ان پر ایسے لشکر بھیجے اور ہم نے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی، تند و تیز ہوا بھیجی. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ وہ 10,000 کا لشکر پڑاؤ ڈال کر خندق کے اس پار احد کی جانب بیٹھا رہا اور ان کو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں خندق عبور کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہم مسلمانوں تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن جب وہاں پر وہ پڑے رہے پھر ایک رات میں تیز و تند ہوا چلی تو سارے اپنے خیموں کو بھی چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اِذْ جَاءُوكُمْ جب وہ آئے کم تمہارے پاس، جب وہ آئے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے. اوپر سے نیچے سے مطلب عموم ہے، ہر طرف سے وہ تم پر ٹوٹ پڑے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کیا مطلب جی؟ سینے حلق کو آ گئے. آپ اردو میں ایک محاورہ یوز کرتے ہیں نا، کلیجہ حلق کو آ گیا، شدید پریشانی اور غم کے عالم میں یا گھبراہٹ کے عالم میں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور کلیجے آ گئے. قلوب اگرچہ قلب دلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل یا سینے یا کلیجے آ گئے. الحناجرہ حنجر، حناجرہ حلق تک آ گئے. وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے باللہ اللہ کے بارے میں، ظنون. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ هُنَالِكَ یہاں پر ابتلیا آزمایا گیا، المؤمنون مومنوں کو، یہاں پر مومنوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور انہیں شدید طرح سے جھنجھوڑا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اگرچہ زلزلہ اسی چیپٹر سے ہے. اذا زلزلت الارض جو 30ویں پارے میں بھی ہے چیپٹر ہے زلزلہ یزلزلو. یہ وہ چیپٹر ہے جو آپ نے لیول 1 2 3 4 5 میں پڑھے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس چیپٹر کو بھی سن لیجئے. یہ وہ چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں رباعی. رباعی کیا مطلب؟ یہ ثلاثی نہیں ہے. آپ نے جو چیپٹرز پڑھے تھے وہ ثلاثی تھے. یہ بہت کم قرآن مجید میں یوز ہوا، گنتی کی بار. اس وجہ سے اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے. رباعی چیپٹر کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی، روٹ لیٹرز، حروف جو اصلی اس کے ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رباعی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز 4 ہیں، زا لام زا لام، زلزلہ یزلزلو. تو فعل مجہول ہے زلزلو، انہیں جھنجھوڑا گیا. کیسا؟ زلزالاً شدیدہ، شدید طرح سے انہیں جھنجھوڑا گیا. مومنوں کو ایک دفعہ تو آزمائش میں ڈال دیا گیا اللہ کی طرف سے. اچھا جی، اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر منافقوں کا کیا حال تھا؟ دیکھیں مکی صورتیں ہوں تو ان کے اندر اکثر مشرکین کا بیان آتا ہے، مدنی صورتیں ہوں تو ان کے اندر بیان ہوتا ہے اور تفصیل ہوتی ہے منافقین کی. فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. غرور پہلے بھی گزر چکے ہیں، چیٹ میں بتائیے غرور کا کیا مطلب ہے. نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا مگر دھوکے کا. ماشاءاللہ محمد کبیر صاحب ہے، بالکل آپ کا جواب درست آیا اور بڑی جلدی آیا. ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے تو دھوکے کا وعدہ کیا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا. یہ کیا؟ نعوذ باللہ منافقین نے کیا کہنا شروع کر دیا جب دیکھا 10,000 کا لشکر خندق کے اس پار پہنچ چکا ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم گے مارے گے. اور اللہ اور اس کے رسول نے جو نصرت اور فتح مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکا تھا. استغفر اللہ.
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، مدینہ کا پرانا نام یثرب، یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، پس لوٹ جاؤ، تمہیں چاہیے واپس پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، اب تمہاری کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ ایک گروہ کا تو یہ حالت تھی، آپس میں ایک دوسرے کو کم ہمتی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اچھا دوسرا گروہ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگ رہا تھا، اذن سے ہے، اجازت مانگ رہا تھا، فریق منہم، ان کا ایک گروہ، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہا تھا، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ کیا مطلب ننگے ہیں؟ مطلب گھر تو ننگے نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جب حملہ کرے تو یہاں سے چڑھائی کرتا کرتا ہمارے گھروں تک پہنچ جائے، تو اس وجہ سے آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کر اپنے گھروں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ ان بیوتنا، بیت ان کی جمع بیوت، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، عورا، عورا کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے ننگے، لیکن مطلب کیا ہے جی؟ مطلب اس کا ہے غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورا، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون، نہیں وہ چاہتے تھے، الا فرارا، مگر بھاگنا۔ فرا یفرو سے مصدر ہے، فرارا، وہ تو بس بھاگنا چاہتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، وہ تو اصل میں بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ترجمے کو اچھی طرح سے سمجھیے، وَلَوْ دُخِلُوا، اور اگر، وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل کر دیا جاتا، علیہم، ان پر، من اقطارها، ان کے کونوں سے، اگر اس مدینے کے کونوں سے ان پر داخل کر دیا جاتا، ثم سئلوا، فعل مجہول ہے، دخلت بھی فعل مجہول ہے، ثم سئلوا، پھر ان سے سوال کیا جاتا، الفتنہ، آزمائش کا، پھر ان سے آزمائش کا سوال کیا جاتا، لا آتوہا، تو وہ اس کو آ جاتے، بولے وہ اس آزمائش کو آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ وما تلبثوا، اور نہ وہ لڑتے، بہا، اس آزمائش کے ساتھ، الا یسیرا، مگر تھوڑا سا، وہ اس آزمائش کے ساتھ کیا کرتے؟ تھوڑا سا۔ مطلب اگر مدینے کے اطراف سے ان پر کوئی بھی لشکر گروہ داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے کہا جاتا کہ اب لڑو، تو یہ ضرور اس سے کیا کرتے؟ لڑتے، لیکن یہ اس ٹائم بھی حق ادا نہ کر سکتے لڑائی کا، بلکہ یسیرا، تھوڑا سا لڑ کے۔ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے عہد کیا تھا، لا یولون الادبار، ولا یولی سے ہے، ولا یولی پھر جانا، آپ یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں لیول 3 میں، ولا یولی، علم یعلم سے کمزور چیپٹر ہے، لا یولون، نہیں وہ پھریں گے، الادبار، پیٹوں کے بل، دوول کی جمع ادبار مطلب بیک سائڈ، وہ اپنی پیٹیں دکھا کر نہیں پھریں گے، انہوں نے تو اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جنگ کے میدان میں پیٹیں دکھا کر نہیں پھریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا عہد، مسئولا، سوال کیا گیا، اللہ کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 420 ہے، 21واں پارہ ہے، اور 21ویں پارے کا صفحہ نمبر 19 ہے، سیکنڈ لاسٹ پیج ہے 19ویں پارے کا، 21ویں پارے کا، جس پیج پر آیات ہیں 16 سے لے کر 22 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے مجھے، میری پوری ٹیم کو، کہ جو اپنی محنت سے آپ کے لیے ان سلائیڈز کو تیار کرتے ہیں اور آپ کے لیے قرآن مجید کا سیکھنا آسان کرتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العزت ان کے اوقات کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار، لن ينفعکم، ہرگز فائدہ نہیں دے گا، کم، تمہیں، الفرار، بھاگنا،
تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگے، او القتل یا قتل سے، اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، اور تب نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے. متع یمتع سے فعل مجہول، لا تمتعون نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے الا قلیلا مگر تھوڑا. تمہیں یعنی اگر تم پہلی تو بات ہے موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے تو تم نہیں بھاگ سکتے، تم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ موت تو آنی ہے. تمہیں تھوڑا سا فائدہ دیا جائے گا. مطلب اگر اس جنگ سے بھاگ کر تم زندہ رہ بھی گئے تو کتنا زندہ رہو گے؟ قل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، من کون ہے، ذا جو کہ، یا ذا اصل میں تھا ہاذا، ذا اصل میں کیا تھا ہاذا، کبھی کبھار وہ ہا کے بغیر صرف ذا کو ذکر کرتے ہیں. یعنی من ھذا الذی، کون ہے یہ جو یعصمو بچائے گا کم تمہیں من اللہ، اللہ سے. کون ہے یہ جو تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ عاصم یعصمو. ان اراد بکم سوءا، ان ارادہ اگر وہ اللہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ سوءا، سوء کا مطلب کسی تکلیف کا، کسی برائی کا، تمہیں کسی آزمائش کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ عاصم یعصم. او اراد بکم رحمہ، یا تم سے رحمت کا ارادہ کرے، یا تم سے رحمت کا ارادہ کرے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز اسلام پھیرا کرتے تو جو مختلف ذکر و اذکار کرتے، دعائیں کرتے، حدیث کے مطابق ان ذکر و اذکار کو سیکھیے. انہی ذکر و اذکار کے اندر ایک خوبصورت ذکر یہ بھی ہوتا تھا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور کسی شان والے کی شان تیری شان سے زیادہ تو فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ذکر ہے. یقین کے ساتھ اس کو نمازوں کے بعد پڑھا کریں. اللہ پر توکل آپ کا مضبوط ہو جائے گا. زندگی کی پریشانیاں آپ کو کم دکھائی دینے لگیں گی کہ جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، تو میں کیوں پریشان ہوتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. تو یہ بھی وہی آیت ہے، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا کوئی مددگار، ولا نصیرا اور کوئی مددگار یا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی ہمدرد، کوئی مدد کرنے والا وہ اللہ کے علاوہ نہیں پائیں گے. ولیا اور نصیرہ دونوں اسم نکرہ ہے، مطلب کسی مدد کرنے والے کی کسی معمولی سے معمولی کیٹیگری کو بھی شامل ہو جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، قد تحقیق، یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، المعوقین منہم، المعوقین کا کیا مطلب ہے جی؟ روکنے والے. عربی زبان میں عائق کا معنی ہے رکاوٹ. عربی زبان میں عائق کا معنی کیا ہے؟ رکاوٹ. تو عوقا یعوق سے اسم فاعل ہے، معوق جمع معوقین. اللہ جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو، جو اپنے بھائیوں کو غزوہ احزاب میں جمع رہنے سے روک رہے ہیں، واپس پلٹ جانے پر مجبور کر رہے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے. والقائلین، اور کہنے والوں کو، کیا کہنے والوں کو؟ لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہماری طرف آؤ. جو اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں نا ہماری طرف آؤ، اور جو روکنے والے ہیں لوگوں کو، اللہ ان کو جانتا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ آتے، وَلَا يَأْتُونَ، اور نہیں وہ آتے، الْبَأْسَ جنگ کو، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے. جنگ کو بہت تھوڑا آتے ہیں، کبھی کبھار جنگ کو آتے ہیں. وہ اصل میں لڑنے کے قابل ہے بھی نہیں، کیونکہ لڑائی یا قتال یا جہاد یہ ایمان کی مضبوطی کا نام ہے، اور ان کے ایمان کے اندر ہی نفاق ہے. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں اتنا تفصیل کے ساتھ غزوہ احزاب ہے، اس میں منافقین کا ایک الگ رویہ ہے. پھر جو یہود بنو قریظہ ہیں
جو مدینہ کے اندر ایک قبیلہ یہود کا رہ چکا تھا اور انہوں نے پھر بد عہدی کر دی، تو عہد یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر چڑھائی کرے گا تو یہ تمام لوگ مل کر کیا کریں گے جی، یعنی اگر کوئی مسلمانوں پر چڑھائی کرے گا تو یہود بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر کوئی یہود پر چڑھائی کرے گا تو مسلمان بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ جب مسلمانوں پر چڑھائی کا وقت آیا تو بنو قریظہ کے لوگ نہیں نکلے، تو اس وجہ سے یہ بڑی شدید جنگ تھی، غزوہ احزاب۔ بعض علماء نے کہا اصل میں یہ نفسیات کی بھی جنگ تھی، اصل میں کیونکہ دشمن تو دیکھے گھڑے کے اس پار تھا، لیکن اہل ایمان کی وہاں ثابت قدمی، جمے رہنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک مرتبہ ایک پتھر نہیں نکل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدوال ہوتی ہے، وہ جو لوہے کا آلہ ہوتا ہے پتھر کو مار کر توڑنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھاما اور خود خندق کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ضرب ماری، فرمایا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ غزوہ حنین کے موقع کے ہیں، انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب۔ جب سارے لوگ واپس پلٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ پڑھے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو جوش دلانے کے لیے ایسے الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے، مسجع کلام کو، جس سے ان کا جوش جذبہ مزید بڑھ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، ضربے لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اللہ حکم، مسلمانوں کی ہمتوں کو بلند کر رہے ہیں۔ فرمایا اشحتن علیکم، اشحتن بخیل ہے، شحیحن کی جمع، شحیحن عربی زبان میں شحن کہتے ہیں، شحن عربی زبان میں کہتے ہیں بخل کو، عربی زبان میں شحن کہتے ہیں بخل کو۔ اشحتن بخیل ہیں، علیکم تم پر یہ بڑے بخل رکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ تو جب خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ آپ انہیں دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ ان کی آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، دَارَ يَدُورُ قام یقوم قال یقول کے اسٹائل پر، دار یدور ان کی آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، اعین عین ان کی جمع اعین، ان کی آنکھیں دائیں بائیں پھر رہی ہوتی ہیں، کالذی یغشى علیہ من الموت، کالذی اس کی طرح جو یغشى ڈانپ لیا جائے، فعل مجہول ہے، ڈانپ لیا جائے علیہ اس پر، من الموت موت سے، اردو میں جو کہتے ہیں نا موت کی غشی طاری ہوگی، وہ اسی سے ہے، اسی فعل سے یغشى، یعنی اس شخص کی طرح ہو جاتے ہیں خوف میں، ایسے دائیں بائیں دیکھتے ہیں جیسا کہ ان پر موت طاری ہو گئی ہے۔ خوف کی حالت میں ان منافقین کا کمزور ایمان کا خوف کی حالت میں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا اب جب خوف چلا گیا، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ سَلَقُوكُمْ کا کیا مطلب ہے جی؟ جی سَلَقُوكُمْ وہ باتیں کرتے ہیں آپ سے، بِأَلْسِنَةٍ لسان کی جمع السنہ، زبانوں سے، حدادٍ تیز، عربی زبان میں چیپٹر حد یحد، حد یحد چیپٹر سے حداد ہے، جمع ہے، اصل میں یہ تیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حدادٍ اسی سے حدید بھی ہے، حدادٍ تیز، ٹھیک ہے۔ تو جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ وہ جیسا محمد صاحب انہوں نے چیٹ میں لکھا چار چار کر بولنا، بالکل وہ پھر ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں۔ اشحتن بخیل ہیں، علی الخیری خیر پر، خیر کے کاموں پر وہ تب بھی بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے پتا چلا ایمان نام ہے دل سے ایمان لانے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا۔ منافقین نے زبان سے اقرار کیا تھا، اعضاء کے ذریعے عمل بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کی نفی کر دی، فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا دیکھیں فعل ماضی میں چلا گیا، فعل مضارع پر لم آیا، نفی اور ماضی ہو گیا، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو
ضائع کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا, يَحْسَبُونَ وہ گمان کر رہے تھے الْأَحْزَابَ جماعتوں کو, لَمْ يَذْهَبُوا کہ وہ نہیں گئے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جماعتیں بھی نہیں گئیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْإِعْرَابِ. اچھا جی, ان کا یہ گمان تھا کہ ابھی غزوہ احزاب کے سارے لشکر ادھر موجود ہیں. الاحزاب, اور اگر آ جائیں لشکر عطایاتی سے, ویاتی الاحزاب, اور اگر آ جائیں لشکر, یودو وہ چاہیں گے, خواہش کریں گے. کیا خواہش کریں گے؟ لو انہم بادون فی الاعراب, کاش کہ وہ دیہات میں رہتے ہوتے. بادیا بادون مطلب دیہات میں رہنے والا, فی الاعراب دیہاتی سے یہ, کاش کہ وہ دیہات کے اندر بسنے والے ہوتے. یعنی اگر وہ جب احزاب آئے تھے تو ان کی حالت یہ تھی, یعنی یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہم مدینہ میں کیوں رہتے ہیں, کاش کہ ہم مدینہ سے دور کسی دیہات میں رہ رہے ہوتے. یسألون عن انبائکم, سوال کرتے تمہاری خبروں کے بارے میں. دور دیہات میں رہائش رکھ کر مسلمانوں کی خبروں کے بارے میں سوال کرتے کہ بتاؤ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ, اور اگر وہ ہوتے تم میں, مَا قَاتَلُوا, قتال نہ کرتے, إِلَّا قَلِيلًا, مگر تھوڑے سے ہیں جو ان میں قتال یا جنگ کرتے ہیں, اور اگر تم میں ہوتے تو ان کی قتال نہ کرتے ان کی, بلکہ یہ خواہشیں ہوتی. یودو وہ یہ چاہتے کہ کاش کسی دیہات میں کیوں نہیں رہتے, وہاں پہ رہ کر مسلمانوں کی خبروں کے بارے میں جانتے رہتے, اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ احزاب نہیں گئے یا نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. مشہور آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. فرمایا لقد, البتہ تحقیق, کان لکم, ہے تمہارے لیے, فی رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ, ایک بہترین نمونہ, ایک پیٹرن جس کو دیکھ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین اسوہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ, وہ جو امید رکھتا ہے اللہ کی. یہاں رجا یقین کے معنی میں ہے, جو اللہ کا یقین رکھتا ہے, والیوم الآخرہ, اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اس نے اللہ کا ذکر کیا. تو یہ جو تین صفات رکھنے والے ہیں, اللہ سے ملنے کا یقین, آخرت کے برپا ہونے کا یقین, قیامت کے آنے کا یقین, اور اللہ کا ذکر وہ بھی کثرت کے ساتھ, ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے, اسوہ حسنہ ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ, اور جب مومنوں نے دیکھا, الاحزاب جماعتوں کو, جب مومنوں نے مختلف جماعتوں کو دیکھا, قالوا انہوں نے کہا, ھذا یہ ہے, ما وعدنا اللہ جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے, ورسولہ اور اس کے رسول نے, وصدق اللہ اور اللہ نے سچ کہا ہے, ورسولہ اور اس کے رسول نے, وما زادہم اور نہیں زیادہ کیا انہیں, الا مگر ایمانا ایمان میں, وتسلیما اور جھک جانے میں. اللہ اکبر. تو دیکھا منافقین کا رویہ پہلے بیان ہوا کہ جماعتوں کو دیکھ کر ان کا کیا رویہ تھا, اور اہل ایمان کا رویہ یہ تھا کہ جب انہوں نے جماعتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 421 ہے, 21واں پارہ ہے, جس کا الحمدللہ صفحہ نمبر 20 سے آخری پیج ہے, جس میں آیات 23 سے لے کر 30 تک کی آیات ہیں, جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے بعض مرد ہیں, رجال ہیں, مومنوں میں سے بعض رجال ہیں, صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا. کس چیز کو؟ ما عاہد اللہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے, علیہ اس پر, جو جس چیز پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا
اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت کرنے کا، ثابت قدم رہنے کا، تو مردوں میں سے، مومنوں میں سے بعض رجال ہیں جنہوں نے اس کو سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ، من یہاں بعض کے معنی، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے بعض، من قضا جس نے پورا کر دیا، نحبہ اپنی باری کو، اپنی شہادت کو. نحب سے مراد یہاں شہادت ہے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جس نے اپنی شہادت کو پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، مَن يَنْتَظِرُ جو انتظار کر رہا ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا، بولے انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا. اللہ اکبر. لیجزی اللہ الصادقین تاکہ اللہ بدلہ دے، جزا دے، جزا یجزیہ، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، جزا دے. کون؟ اللہ، اللہ، الصادقین سچ بولنے والوں کو. با یہاں سبب کے معنی میں ہے، بصدقہم ان کے سچ کے سبب. اللہ رب العزت اہل ایمان کو، سچوں کو ان کے سچ کے سبب بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. تو یہ گویا کہ آیت کریمہ میں اس سے پہلے منافقین کے احوال غزوہ احزاب کے موقع پر اور مومنین کے احوال غزوہ احزاب کے موقع پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے. تو اللہ رب العزت نے پھر ایک خلاصتاً آیت نمبر 24 کے اندر فرما دیا تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے جنہوں نے سچ کر دکھایا، اور اللہ منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا ان کی توبہ قبول کرے. مطلب ان میں سے جو سچا ایمان لے آئے، پختہ ایمان لے آئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. اور بے شک اللہ، دیکھیں جہاں جہاں توبہ کو قبول کرنے کا ذکر ہے وہاں اللہ کی صفات ہے، ان اللہ غفور الرحیم. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ نے لوٹا دیا. رد یا رد کا مطلب کیا ہے؟ لوٹا دینا، رد کر دینا. اللہ نے رد کر دیا، لوٹا دیا. الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بِغَيْظِهِمْ ان کے غیظ کے ساتھ، اللہ نے ان کے غصے کے ساتھ ان کو لٹا دیا. لم ینالوا خیرا وہ کسی خیر کو نہیں پہنچے. وکفى اللہ المؤمنین القتال اور اللہ مومنوں کو کافی ہے قتال میں، اس لڑائی میں اللہ مومنوں کو کافی ہے. وکان اللہ اور ہے اللہ قویا عزیزا وہ اللہ بڑا قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور وہ غالب بھی ہے. وہ اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب بھی ہے، اتنے احزاب کا جمع ہو جانا، اتنے دن تک مدینہ کو گھیرے رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید پریشانی میں مبتلا کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی مؤخر ہو جاتی ہیں، اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان کا اور اہل ایمان کا امتحان مقصود تھا، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تاکہ اللہ رب العزت سچوں کو ان کے صدق کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے، یا ان کی توبہ قبول کرے اگر وہ سچے ایمان لانے والے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے، دیکھیں ایسی آیات کے آخر میں اللہ کی یہ صفات قویًا عزیزا یا عزیزاً حکیم آتی ہیں کہ وہ غالب ہے، وہ کن فیکون کا قائل ہے، وہ تو کن کے ذریعے وہ کن کہتا ہے، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر اتنی آزمائش آئی، یہ صورتحال رہی، تو اس میں اس کی حکمتیں ہیں جنہیں وہ بہترین جانتا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ اس آیت کریمہ آیت نمبر 26 سے بنو قریظہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ وہ بنو قریظہ تھے جو مسلمانوں کی مدد کو نہیں نکلے، نہ صرف مدد کو نہیں نکلے بلکہ یہ بیچ بیچ میں یہ خوش ہو رہے تھے کہ اب سارے یہود اور مشرکین اور سارے عرب کے قبائل مل کر آئے ہیں مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، تو اب مسلمان بچیں گے ہی نہیں. تو یہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی بلکہ مسلسل اپنی سازشیں جاری رکھی اور منافقین کے ساتھ یہ قوی رابطے میں تھے، اور مدینہ کے اندر سے مسلمانوں کو ان کا خوف و خطرہ بھی تھا. بنو قریظہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم عصر کی نماز جا کر غزوہ احزاب وہ جو قلعے ہیں وہاں پر جا کر ادا کریں گے تاکہ ان کے قلعوں کو گھیر لیا جائے اور ان کو ان کی اس بد عہدی کی سزا دی جائے عرب کے اندر جو معروف تھی. اللہ اکبر. تو دیکھیں آیت نمبر 25 میں کفار کا بتایا گیا، کفار تو لوٹ گئے،
کفار تو لوٹ گئے، لم ینالو خیرا، کسی بھی خیر کو نہیں پہنچے، جو جو مقاصد لے کر آئے تھے کسی کو نہیں پہنچے، وہ لوٹ گئے۔ اچھا، جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے بنو قریظہ کے یہود، فرمایا وَأَنزَلَ، اور اتارے اللہ، انزل ینزل نازل کرنا، اللہ اتارے، الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم من اہل الکتاب، ظاہروہم جنہوں نے ان کی معاونت کی تھی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہود میں سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، اللہ ان کو ان کے قلوں سے، فوٹ کے معنی میں ان کے قلوں سے اللہ ان کو اتارے، انزل وقذف، اور اللہ ڈال دے یا اللہ نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان یہود کے دلوں میں رعب ڈل گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا جب 10,000 کا لشکر ناکام نامراد ہو کر پلٹا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقاً، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ تأسرون اسیر، عربی زبان میں اسیر قیدی کو کہتے ہیں، تو تأسرون تم قیدی بنا رہے تھے، فریقاً ایک گروہ کو، ایک گروہ کو تم جو ان میں سے جو مقاتلین تھے، لڑنے والے تھے، نوجوان تھے، تم ان کو قتل کر رہے تھے، اور جو بچے وغیرہ تھے تم انہیں تأسرون، تم انہیں قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں، وَأَوْرَثَ، اور اس نے وارث بنا دیا، کم تمہیں، اس اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، دار ان کی جمع دیار، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا جس کو تم نے، کیا وہ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جی، لَمْ تَطَئُوهَا جس کو تم نے، اصل میں یہ کہتے ہیں وہ قدم جس کو تم نے روندا ہی نہیں تھا، جس زمین کو تم نے اپنے قدموں سے روندا ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت تمہیں اس کا مالک بنا دے۔ مطلب یہ کہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلوں کا محاصرہ کر لیا، کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور اس کے بعد وہ مصالحت پر راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے جوانوں کو 600 کی تعداد میں قتل کر دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتایا، دیکھو اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ وہ اورثکم، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم ان کے گھروں کا، واموالہم ان کے مالوں کا، وارضن اور ایسی زمین کا، لم تطئوها جس کو تم نے روندا ہی نہیں تھا، تمہیں جنگ کرنی نہیں پڑی، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں ہوا یہ کہ اللہ اکبر، مسلمانوں پر مال و دولت کے دروازے کھل گئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، مسلمان ایک پاور بن کر ابھرے۔ مہاجرین اور انصار جو مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، کچھ سہولیات آئیں، کچھ اللہ کی نعمتیں مال غنیمت سے جو ہاتھ لگیں وہ آ گئیں۔ اب جب امہات المومنین نے ان باقی لوگوں کو ان نعمتوں ہر چیز وافر مقدار میں دیکھا تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تواضع اور عاجزی کے ساتھ سادگی سے زندگی گزارنے کے قائل اور فاعل تھے، تو اس بارے میں یہ خطاب ہے۔ آپ نے پہلے مفہوم سمجھ لیا، اب دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، قل کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم ہو، تریدنا تم چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، اے نبی اپنی زوجات سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور دنیا کی خوبصورتی، فتعالین، تعال مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے تعالی، تعال آؤ، تعالی عورت آئے، تعالینا تم ساری عورتیں آؤ، جمع کے لیے فعل امر ہے، فتعالینا تم سب آؤ، امتعکن میں تمہیں فائدہ دوں گا، امتعکن میں تمہیں متاع سے میں تمہیں فائدہ دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا اور میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں آزاد کروں گا۔ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں فائدہ بھی دوں گا، متاع بھی دوں گا، اور میں تمہیں آزاد بھی کروں گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات سے کہہ دیجئے وَإِن كُنتُنَّ
کانا سے مونس کے لیے نا، کنتا سے کنتننا تمام عورتیں، ان کنتننا اگر تم ہو، تریدنا ارادہ یریدو سے فعل مضارع ہے، تریدنا تم سب چاہتی ہو، اللہ اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ نے، اعد للمحسنات تیار کر رکھا ہے محسنات کے لیے، من کننا تم میں سے، اجرا عظیما اجر عظیم. اللہ اکبر. اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو یقیناً یہ کام احسان میں سے ہے. اور یاد رکھو اللہ رب العزت نے محسنات کے لیے، جیسے محسنین ہے تو مؤنث کی جمع محسنتن کی جمع محسنات، اللہ رب العزت نے احسان کرنے والی عورتوں کے لیے تیار کر رکھا ہے تم میں سے اجرا عظیما اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، من یاتی جو آئے گا یا جو لائے گا، کیونکہ آگے باہر ہے، جو لائے گا، من کننا تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ واضح فحاشی کو، واضح فحاشی کو جو تم میں سے آئے گا، یضاعف لہ العذاب اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ضعفینی دو گنا، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. کیونکہ دنیا میں تمہارا مقام و مرتبہ، تمہاری فضیلت جتنی زیادہ ہے تو کسی بھی جرم کی پاداش میں تمہاری سزا بھی کیا ہے؟ دگنی ہے. اللہ اکبر. امہات المؤمنین. وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بڑا آسان، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 21واں پارہ مکمل ہوا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے. اگلے ہفتے تک آپ کے پاس 5-6 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے جو پارہ پہلے پڑھتے ہیں پچھلے ہفتوں میں اس کو تلاوت اور ترجمے کے اندر اس کے ریویژن کر لیجیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، اور کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.